اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے جز 30 کر رہے ہیں تو اس کی سورہ زلزال کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ پہلے ہم اس کا کرتے ہیں۔ اللہ الرحیم، اذا جب، زلزلتی ہلا ڈالی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا ہلایا جانا اس کا، اور اخرجتی نکال ڈالے گی، الارض زمین، اثقالہا بوجھ، اثقالہ کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ہا اپنے، اور قولا کہے گا، الانسان انسان، ما کیا ہوا، لہا اس کو، یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، اخبارہا خبریں اپنی، حالات اپنے، خبریں خبر سے ہے، خبر کی جمع اخبار، بِأَنَّ کیونکہ، ربکا پروردگار تیرے نے یا تیرے رب نے، اوحا حکم دیا یا وحی کی، لہا لیے اس کے، یومئذ اس دن، یصدر آئیں گے، الناس لوگ، اشتاتا اگر ہم رکیں گے تو اشتاتا کہیں گے، اگر ہم اس کو آگے سے ملائیں گے تو پھر اشتاتل، کیونکہ لام ہے، لام پہ مشدد ہے آگے تو اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے۔ تو اشتاتا کا مطلب ہوتا ہے منتشر، گروہ گروہ، بکھرے ہوئے۔ لیورو لیورو کا مطلب ہوتا ہے، لام ہے شروع میں، تاکہ، یورو دکھائے، الف ہے، واو الف اینڈ پہ، تو اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کو دکھایا جائے گا تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم اعمال، اینڈ پہ ہم ہے تو اس کا مطلب ہوگا ان کی، فمن پس، واحد ہوگا پس، من جس نے، یعمل عمل کیے ہوں گے، مثقالا برابر یا مانند، ذرۃ ذرے کے، خیرن نیکی، یراہ وہ دیکھ لے گا، یرا کا مطلب دیکھنا، ہو اس کو کس کو، نیکی کو، جو بھی اس نے کی ہوگی، اور من جس نے، یعمل عمل کیے، مثقالا برابر، ذرۃ ذرے کے، شرن برائی، یراہ یرا دیکھ لے گا، یا ہے نا شروع میں تو یا کا مطلب ہوگا وہ، پھر را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، وہ دیکھ لے گا، اینڈ پہ ہے ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس کو۔ تو چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن معنی آپ اس کے دیکھیں، یراہو وہ دیکھ لے گا اس کو۔ تو یہاں پر ہمارے ٹرانسلیشن ختم ہوتا ہے سورہ کا، انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ کا نام ہے سورہ الزلزال۔ تو زلزال جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سخت زلزلہ، ارتھ کوئک، بہت، ایک تو سمپل ارتھ کوئک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ قسم کا ارتھ کوئک جس سے بہت زیادہ تباہی ہو، بہت بڑے پیمانے کا ارتھ کوئک، یہ وہ ورڈ ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا اس کا۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، تو کب ہلا دیا جائے گا؟
زمین کا ہلانا، اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہلائے جانے کی بات ہو رہی ہے یہ قیامت کا وقت جب آئے گا نا، قیامت کا ایک تو پہلا زلزلہ ہوگا قیامت کا جس سے سب مخلوق ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں درم برہم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ایک دوسرا زلزلہ آئے گا، اور جو دوسرا زلزلہ ہے جس سے قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا، بیسکلی میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اس زلزلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جب ہم اس سورہ کو آگے اس کی آیات دیکھیں گے تو وہ اور اس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ قیامت کا جو زلزلہ جو قیامت کو شروع کرے گا اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو ورڈ ہے جو ہے نا زلزالہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے زلزلے کا بھی اردو میں اگر ہم دیکھیں تو زلزلہ جو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زمین زور زور سے حرکت کرتی ہے، زمین کی جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ حرکت کرتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں دراڑ بھی پڑ جاتی ہے۔ تو زمین کا پے در پے زور زور سے حرکت کرنا یہ زلزلے کے معنی میں آتا ہے۔ تو زلزلۃ الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو جھٹکے پہ جھٹکے دے کر شدت سے اس کو ہلا دینا، اور یہ وہ ایسا ایک جھٹکا نہیں ہے کہ ایک جھٹکا دیا اور بند ہو گیا، بلکہ اس کے معنی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کنٹینیوسلی اس کو شیک کرنا زمین کو، یعنی کہ ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا، اوپر نیچے، جیسے ہم نے اکثر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب بڑا زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں، تو وہی چیز ہے کہ یہ آفٹر شاک اسی طرح ہی آپ کہہ لیں کہ یہ مسلسل جھٹکے پہ جھٹکے آتے رہیں گے۔ پھر یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا ہے زلزالہا۔ پہلے تو بات کر دی گئی تھی کہ زمین ہلا ماری جائے گی، پھر زلزالہا کا مطلب بھی وہی ہے کہ ہلا مارا جانا اس کا، یعنی کہ اس کا ہلایا جانا۔ تو اس کا معنی میں یہ بھی ہے کہ اس کو ایسا ہلانا جیسا اس کو ہلانا چاہیے، یعنی کہ جیسے اس کو ہلانے کی ضرورت ہوگی، اور یہ کون جانتا ہے کہ کتنی ہلانے کی ضرورت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس قدر وہ زمین ہلا دی جائے گی جس قدر اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوگا کہ اس کو ہلانے کی ضرورت ہے، اتنی وہ ہلائی جائے گی اس کے لیول کے برابر۔ اب اس کی آیت نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ پہلے بات تھی کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، زمین ہلا ماری جائے گی، پھر جب زمین ہلے گی پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس آیت نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد زمین اپنی جو خبریں ہیں، جو اپنے بوجھ ہیں، خبریں نہیں، یہاں پہ بوجھ ہے کہ جو بوجھ زمین کے اندر ہوگا، جو جو چیزیں اس کے اندر دفن ہیں ان کو نکال باہر کرے گی۔ اب زمین کے اندر کیا کچھ ہے، پہلے ہم یہ ورڈ دیکھ لیتے ہیں جو ہے اسقالہ۔ اسقالہ جو ہے یہ ہے سکلن کی جمع ہے۔ سکلن جو ہے ورڈ سکل سے نکلا ہے، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، وزن، بہت بھاری وزن جیسے کوئی ہوتا ہے، تو وزن اپنے زمین نکال پھینکے گی باہر۔ اب زمین کے اندر کیا کیا ہے؟ ساری مخلوق آپ دیکھیں زمین کے اندر ہے، کچھ زندہ چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ دیکھیں مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کی صورت میں دیکھیں مخلوق اللہ کی ہے، پانی کی تہہ میں اور کیا کیا کچھ ہے، بہت سی اسپیشیز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے جو ایک تو مردہ لوگ جو ڈیڈ ہو گئے وہ بھی زمین کے اندر ہیں، اور اس وقت تک جب یہ دن آئے گا تب تک جتنے بھی لوگ زمین میں ہوں گے، مر چکے ہوں گے، وہ سب یہ زمین نکال کے باہر کر دے گی۔ پھر اور اس کے علاوہ انسان کے اعمال کی شہادتیں بھی ہوں گی، یعنی کہ جو کچھ انسان کرتا رہا زمین پر اپنی زندگی میں، یہ زمین وہ سب کچھ اگل دے گی، اس دن سب کچھ بتا دے گی کہ کیا کیا اس کے اوپر کیا جاتا تھا اور کون کون کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور زمین میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں مال و متاع بھی ہوتا ہے، سونا چاندی، آپ دیکھیں کہ بہت سے میٹلز ہوتے ہیں زمین میں ملتے ہیں، پھر بہت جیمز ہوتے ہیں جو جیسے ہیں،
کچھ تو یہ ساری چیزیں ہمیں زمین سے ملتی ہیں، تو جب یہ ساری نکال کے دنیا میں فساد کیا کرتا تھا، یعنی کہ قتل و غارت کرتا تھا، حق مارتا تھا، لوگوں کے چوریاں کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں بعض اوقات جنگیں بھی کی جاتی ہیں، جنگ بھی اسی بیسس پہ کی جاتی کہ آپ نے دوسرے ملک کی جو ان کے پاس چیزیں معدنیات ہوتی ہیں، ان کے پاس جو جو چیزیں سورسز ہوتی ہیں، آپ نے ان پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے یا ان کے لینڈ پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان کرتا تھا، تو آج کیا ہوا کہ زمین نے وہ سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا، اور وہی مال متاع، وہ سارا کچھ ہیرے جواہرات آپ کے سامنے پڑے اس وقت، اور انسان دیکھے گا کہ یہ سب کچھ اب اس کے آگے پڑا ہے، لیکن وہ اس کے کسی بھی کام کا نہیں، بلکہ الٹا اس کے لیے ایک عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ نیکسٹ آیت اس کی جو ہے، وقال الانسان ما لها، اور کہے گا اس دن انسان اس کو کیا ہوا، یعنی کہ زمین کا کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، یہ ایسے کیوں لرز رہی ہے، یعنی کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے اس زمین پہ۔ تو انسان نے دنیا میں اس زمین کو ہمیشہ کیسے دیکھا تھا، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ، کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے میہادہ، زمین کو مہد کی طرح بنایا ہے، یعنی کہ مہاد کی شکل میں ہمیشہ دیکھا۔ مہاد کیا ہوتا ہے، ایک گود ہوتی ہے نا، ماں کی گود ہوتی ہے جیسے، پرسکون اور ایک بچھونے کی صورت میں، کہ زمین تو بالکل ایک سٹیبل چیز ہے، کبھی آپ نے اس کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، ادر دین یہ کہ کسی ایریا میں ارتھ کوئک آ جائے تو اس ایریا میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک حصے میں ارتھ کوئک آ گیا، لیکن باقی ساری زمین بالکل پرسکون ہوتی۔ تو انسان جیسے اپنی مرضی سے چاہے اس پہ چلتا ہے، آتا جاتا ہے، جو بھی کچھ اس پہ کرنا ہوتا ہے بڑے مزے سے کرتا ہے، لیکن وہی زمین جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے لرز رہی ہوگی کہ انسان خود اس چیز کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا اس زمین کو، اور وہ قیامت کا زلزلہ اتنا زبردست ہوگا کہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم اس زمین میں جو ہوگا ارتھ کوئک ہوگا۔ دنیا میں ہم نے جیسے بات کی کہ ارتھ کوئک ایک ایریے میں آتا ہے، لیکن اس وقت پوری کی پوری جو زمین ہوگی وہ اس پہ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم زلزلہ آ رہا ہوگا، اور وہ زلزلہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک جھٹکا لگا اور ختم، بلکہ جھٹکے پہ جھٹکا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا، اوپر تلے آتے ہی چلے جائیں گے جب تک کہ زمین بالکل خالی نہ ہو جائے، سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو اور یہ جو سچویشن سے پریشان ہو کے انسان کہے گا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، پھر اس پہ یہ بات کھلے گی کہ یہ تو روز حشر ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا حشر کے میدان میں، اور اس وقت اس کو یقین آ جائے گا کہ جو بات ہمیں دنیا میں بتائی جاتی تھی، اللہ کے رسول ہمیں بتاتے تھے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا، اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، یہ قیامت کے بارے میں یہی کہتے تھے نا، کہ پھر آپ اتنا کہتے ہیں قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو پھر کب آئے گی، لے آئے نا اس قیامت کو، ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہے۔ تو اس دن جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ان کی حالت اس دن دیکھنے والی ہوگی، کہ اس دن ان کو یقین آ جائے گا ہر اس چیز پہ کہ یہی تو بات ہے جو اللہ کے رسول بتایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد زمین اور کیا کرے گی، پہلے تو ہم نے سب سے پہلی چیز نمبر آیت 1 میں دیکھی کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، نمبر 2 کیا کرے گی، اپنے جو بوجھ ہیں وہ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ پھر انسان اس پہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا ہے زمین کو، اور آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے کہ یوم ایذن تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اب زمین کی کون سی خبریں ہوتی ہیں، اخبارہ کا ورڈ، اخبارہ جو ہے اس کو دیکھ لیں، خبر ہم کہتے ہیں اردو میں، بھی ورڈ ہے خبر کی جمع اخبار، اور اس دن اپنی
بتا دے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوتا رہا اور کون کون کرتا رہا، جو جو یہ کام کرتا ہوگا یا جس نے جو جو کچھ اس زمین کے اوپر کیا، ایک ایک خبر یہ اس دن اللہ تعالیٰ کو بتا دے گی، اس بندے کو بھی، یعنی کہ ان سب کو بھی دکھا دیا جائے گا اور ہر چیز اوپن ہو جائے گی۔ تو جو جو کچھ بھی اس دن کیا گیا وہ ساری خبریں یہ بتا دے گی۔ اب یہ خبریں ہوں گی کس قسم کی؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جیسے پرانے زمانے میں جب یہ سوچیں ذرا کہ یہ جب قرآن اترا ہوگا تو اس وقت تو لوگوں کے پاس کوئی یہ دیکھیں خبر کیسے، ہمارے وہاں پہ جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے سم ٹائم لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، گھوڑ سوار ہوتے تھے یا لوگ قافلے کی صورت میں جاتے تھے، تو ایک ایریے کی خبر دوسرے ایریے میں پہنچتی تھی۔ اب اس ٹائم کو آپ کمپیئر کریں آج کے ٹائم سے، تو آج کل دیکھیں آپ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ہمارے پاس فون ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ سروسز ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں کہ جس سے آپ اپنی بات فوری ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہ سکتا کہ زمین کس طریقے سے اپنی خبریں جو ہے وہ نکال کے اس دن پہنچائے گی۔ اب اس میں تھوڑی سی کچھ احادیث ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کے پوچھا کہ جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں، یعنی کہ وہ خبریں کیا ہیں زمین کی؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، یعنی کہ صرف ایک ویسے خبریں نہیں دے گی، وہ یہ بھی بتائے گی کہ کون سے دن میں کس بندے نے کیا کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی، اور یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی میں اور حاکم میں، بہقی میں، یہ ساری احادیث ان سب کتابوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جو حضرت ربیعۃ الخرشی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ طبرانی کی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو تھی وہ تلاوت فرمائی۔ حضرت علی کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اس کو خالی کر دیتے تھے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس وقت وہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ یعنی کہ زمین سے کہتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا، یعنی کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کام میں، اور اے زمین تو گواہ رہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی اس زمین پر کتنے ہی کام کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا ہے کہ ہم جو کام اس زمین پہ کر رہے ہیں یہ زمین ہماری گواہی دے گی؟ اسی سے مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی کہ جب دیکھیں ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پہ تو اس کے بارے میں بھی ہے نا کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی گواہی دے گا۔ اب یہ بات ہمیں یہاں سے تو بالکل کلیئرلی پتہ چل گئی کہ جب ہم ایک جگہ زمین پہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو جب زمین باقی ساری چیزیں نکالے گی تو یہ زمین آپ کے حق میں اس دن گواہی دے گی کہ اس نے میرے پہ سجدہ کیا تھا، اس جگہ پہ بھی سجدہ کیا تھا۔ تو جس جگہ پہ آپ نے کیا ہوگا وہ ساری جگہیں جو ہیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی اس دن۔ پھر اور زمین کے بارے میں
یہ بھی بات ہے کہ زمین جب اپنی خبریں ساری پہنچا دے گی تو جیسے انسان اپنی زبان سے جو جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، گھروں کی، ہمیں پتہ ہے نا ہوا میں بھی ویوز کے ذریعے ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، پھر گھروں کی دیواریں، پھر فرش ہوتے ہیں، چھت ہوتی ہے، چھت کے ذرے ذرے میں بھی اگر کسی سڑک یا میدان یا کھیت میں بھی آدمی نے اگر بات کی ہو تو کہتے ہیں کہ ان سب ذرات جو ہوتے ہیں ان کے اندر انسان کی یہ باتیں جو ہوتی ہیں رچ بس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی چاہیں ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ واپس لے آتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے منہ سے وہ باتیں نکلی تھیں ایز اٹ از اللہ تعالیٰ اسی طرح پریزنٹ کر دیں گے۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی اپنی آواز ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، وہ آواز اس بندے کی ہی آواز میں بولی جائے گی کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ بندہ انکار کر سکے اس بات سے، اور سب اس کے جاننے والے بھی پہچان لیں گے، نہ صرف وہ بندہ خود جانے گا بلکہ جو اس کے فیملی والے، اس کے فرینڈز، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ سب بھی پہچان لیں گے کہ ہاں یہ تو فلاں بندے کی آواز ہے، اور جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی بندے کی آواز اور اسی کا ایکسنٹ ہے، اسی کا لہجہ ہے جس میں وہ بات کر رہا ہے۔ پھر انسان نے زمین پہ جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت جو ہے اس کا بھی کہتے ہیں کہ انسان کی وہ جو زمین ہوتی ہے نا ان چیزوں پہ اس کا عکس ہوتا ہے، اور اس کی تصویر بھی ان عکس پہ جو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایز اٹ از واپس اس دن لے آئیں گے۔ تو اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی؟ بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست تو خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان گواہیوں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہیں، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ عدالت قائم کریں گے تو جس کو بھی اللہ سزا دیں گے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے سزا دی جائے گی اس کو، اور اللہ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو بھی مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کیا جائے گا کہ اس کے بعد مجرم ہونے میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش واپس نہ رہے، باقی نہ رہے، یعنی کہ اس میں کچھ رہ ہی نہیں جائے گا کہ بندہ کسی بھی قسم کی چیز پہ آبجیکشن کر سکے کہ نہیں یہ تو میری آواز ہی نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا ہی، کیونکہ ہر چیز آپ کے سامنے ایک مووی کی طرح جب چل رہی ہوگی کہ انسان اس کو انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ اور چیزیں کیا ہوں گی اس میں جو انسان کے لیے گواہی بنیں گی اس دن؟ ایک تو زمین اپنی ہر چیز جو ہے نکال کے باہر رکھ دے گی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کے جو نامہ اعمال ہیں، جو ہم نے جو کام کیے دنیا میں، جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، سکرولز ہوتی ہیں نا ہمارے شولڈر پہ، اور ہمارے فرشتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے منہ سے جو ہم چوٹ لگتی ہے نا بعض اوقات تکلیف میں ہائے کہتے ہیں، ہائے، آؤچ، اوئی، پر ایور جو بھی لوگ بولتے ہیں یہ تک لکھے جاتے ہیں، تو ایک ایک لفظ جو ہے یہ فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلی گواہی تو یہی ہو جائے گی اس دن کہ ہمارے نامہ اعمال ایز اٹ از سارے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر یہ نامہ اعمال دیکھیں انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ جو تو نے زندگی بھر، جو تو نے پوری زندگی میں کارنامہ انجام دیا ہے نا، پڑھ اپنا مال نامہ خود، تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ پھر انسان خود اپنا نامہ اعمال پڑھ کے حیران رہ جائے گا۔ کس بات پہ حیران رہ جائے گا؟ کہ اس نامہ اعمال نے کوئی بھی ایسی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں، ایسی چھوڑی نہیں جو اس پہ لکھی نہ ہو، یعنی کہ جن باتوں کو انسان دنیا میں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا تھا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو وہ بول رہا ہے، تو وہ والی بات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ تو جب انسان دیکھے گا
کہ اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی سی بات بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس وقت انسان جو ہوگا وہ حیران رہ جائے گا۔ اب میں کبھی دیکھا ہے کہ کبھی ہم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں، آپ ایسے ہی کسی سے جس سے کامن ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، مذاق ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ بہت سی بعض اوقات ہم ایسی باتیں بولتے ہیں جو ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہنے کا، اور وہ باتیں جسٹ فار دا سیک آف کانورسیشن ہوتی ہیں، کہ اس کو بیٹھے بیٹھے انسان بہت سی باتیں ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں ہوتی آپ نے یہ بات کہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہے، آپ کی باتیں نوٹ کرے، اور باقی کسی ٹائم پر لیٹر آن جب آپ ٹائم گزر جائے، آپ کو کبھی ملاقات ہو تو آپ کے ساتھ بات کرے کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ یہ بات کہی تھی۔ اب وہ چونکہ نہ تو کوئی لڑائی معاملہ تھا، نہ کوئی سیریس بات چل رہی تھی، ایک جسٹ ایک لائٹ سی ٹاک ہو رہی تھی، تو اس میں جب آپ کی کوئی بات اس طرح آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، آپ کو تو یاد بھی نہیں، تو کیسی انسان کو فیلنگ اس وقت آتی ہے کہ میں نے تو اس سینس میں کہا ہی نہیں، اور وہ تو جسٹ ایک لائٹ سی ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ تم نے اس میں سے میری چھوٹی سی بات کو بھی پکڑ کے تم نے نکال لیا۔ تو انسان، وہ تو معمولی سی باتیں دنیا کی ہیں، لیکن یہ چیزیں جب اللہ کے سامنے کھلیں گی تو آپ سوچیں کہ اس وقت انسان کی کیسی حالت ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے بعد اگلی چیز جو گواہی دے گی وہ انسان کا اپنا جسم ہوگا۔ خود ہمارا جسم، ہمارے اعضاء جو ہیں، یہ اس دن گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں، اور کیا چیز بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے رہے، ہاتھوں کے ساتھ ہم نے جو کام کیے، یہ انگلیاں ہماری گواہی دیں گی، اپنی زبان سے ہم نے جو چیزیں کہیں، کسی کو برائی کی، ہم نے کسی کو لعن طعن کی، کسی کو گالی گلوچ کی، تو یہ ساری چیزیں زبان ہماری بولے گی۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم اسی زبان سے، منافقت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری زبان گواہی دے گی۔ آنکھوں سے ہم نے جو کچھ دیکھا ہوگا، جو جو کام ہم دیکھتے تھے، لوگوں کی اسپائی کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، آنکھوں سے ہم جو ہے، آپ دیکھ لیں کمپیوٹر پہ، ٹی وی پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، پورن وغیرہ کی چیزوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، پھر کچھ اور ہوتے ہیں جیسے کسی کی پرسنل چیزیں دیکھنی۔ اب ایسی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس دن انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی۔ کانوں سے ہم جو باتیں سنتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کان لگا کے سننا، کسی کی باتیں، میاں بیوی بات کر رہے ہیں کمرے میں تو آپ باہر کھڑے ہو کے بندہ سننے کی کوشش کرے کیا بات کر رہے ہیں، تو ایسی جو بھی چیزیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی جو ہمیں نہیں سننی چاہیے لیکن ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کان اس دن گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے انسان کی، کہ پیروں سے انسان کیا کام کرتا تھا، کس جگہ چل کے جاتا تھا، ان پیروں کے ساتھ انسان چل کے مسجدوں میں جاتا تھا یا کلبز میں جاتا تھا، بارز میں جاتا تھا، کہاں جاتا تھا، تو یہ ساری جو ہمارے اپنے باڈی کے پارٹس ہیں اس دن یہ سارے گواہی دیں گے۔ اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، اس کے جسم کی پوری کھال بھی کہتے ہیں، جو سکن ہے نا ہماری، سکن بھی ہماری گواہی دے گی، اور انسان حیران ہو کے اپنے اپنے ہی باڈی پارٹ سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو میرے اپنے تھے، تم بھی گواہی دے رہے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ کہیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ یہ سورہ حامین سجدہ کی آیت 20 سے لے کے 22 تک میں ہے۔ اس پہ مزید شہادتیں وہ بھی ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، یہ جو ہم نے ابھی اوپر بات کی تھی کہ آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پھر اس کے علاوہ خالی یہی باتیں نہیں، انسان کے دل میں جو خیالات چھپے ہوئے تھے، ارادے تھے، مقاصد تھے، اور وہ نیتیں بھی جن سے اس نے مختلف اعمال کیے تھے، وہ سب بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے سورہ پڑھی تھی، سورہ عادیات، تو سورہ عادیات میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کی آیات جو تھی 9، 10، 11، تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی کہ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا،
اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو تو ویسے آج بھی ہر چیز پتہ ہے، لیکن اس دن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ انسان جو تھے کام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں دیکھیں ہمیں کیا بات اب بتائی جا رہی ہے کہ خبریں تو زمین دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں دے گی، لیکن زمین ایسا کیوں کرے گی؟ تو آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے اس لیے زمین ایسا کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو بولا ہے۔ اسی لیے ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری جو ہیں چھپی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کو ہی نظر آتی ہیں، تو زمین بھی اس دن کیوں کرے گی یہ سارے کام جو اب تک ہم پڑھ چکے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اشارہ کیا، اللہ نے اس کو وحی کی۔ تو جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اوہا، اوہا کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، وحی کرنا۔ ایسے ہی لے لیں آپ، جیسے کہ ہم کسی جگہ پہ جیسے ہوں اور جیسے کوئی کورٹ روم ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہیں، پنچایت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں لوگوں سے ان کا کنفرم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے، تو ان کے خلاف گواہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر ایک بندہ ہوتا ہے جو وٹنس ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اب وٹنس کو اگر آپ نے بلانا ہے یا وٹنس وہاں کھڑا ہے، تو اس میں آپ اس کو جسٹ ایک آنکھ کا اشارہ ہی کریں گے کہ آپ بولو اب اس میں آپ کیا کہتے ہو۔ سب کے اس وقت پوائنٹ آف ویو دیکھ کر، سب کی بات سن کر، تو جو اصل وکٹم وہ جو وٹنس ہوتا ہے جو بڑا کروشل قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سم ٹائم قاضی جو ہوتا ہے صرف ایک آنکھ کا اشارہ ہی اس کو کرتا ہے، اور اسی آنکھوں کے اشاروں سے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ آئیں آگے، آپ اپنا بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ پوری آپ کو کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن، اللہ تعالیٰ کو منہ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایک لائٹ سا اشارہ کریں گے زمین کو، اور زمین یہ سارے کام جو ہے یہ کر دے گی جو کچھ ہم اب تک اس سورہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارہ ہی کافی ہوگا اور زمین اپنا کام کر لے گی۔ پھر اس کے بعد میں اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں کہ جس دن، آیت نمبر 6 میں، اس دن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پلٹیں گے لوگ متفرق حالت میں۔ متفرق حالت یعنی کہ ڈفرینٹ حالتوں میں پلٹیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ پلٹیں گے کیوں؟ یہ کیوں کہا گیا یہاں پہ کہ وہ اس دن پلٹیں گے؟ تو اس لیے پلٹیں گے، اس کا آنسر اسی آیت کی آخری پورشن میں دیکھیں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو دکھائے جائیں اعمال ان کے، اس لیے وہ پلٹیں گے۔ یہ جو ورڈ ہے نا یسدر، یسدر جو ہے یہ کہتے ہیں، جو اس کے لٹرل معنی ہے پانی سے سیر ہو کر پلٹنے کا۔ پانی سے سیر ہو کر پلٹنا جو ہوتا ہے نا وہ ہے، یعنی کہ پانی پی کے انسان اچھی طرح پیاس بجھا کر جب واپس پلٹتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اسی ورڈ سے وہ ورڈ ہے، اردو میں ہوتا ہے نا ایک ورڈ صادر ہونا، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ اب یہ بات کہ کہاں سے پلٹ رہے ہوں گے، یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ اس دن وہ پلٹیں گے، لوگ پلٹیں گے مختلف حالتوں میں، تو کدھر سے پلٹ رہے ہوں گے؟ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اپنی قبروں سے نکلنے کے بعد
جب وہ زلزلہ آئے گا تو قبروں سے سب نکل کے مردہ جو ہیں بھاگنا شروع ہو جائیں گے، حشر کے میدان کی طرف پلٹ رہے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے اس میں۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ حساب کے مقام سے حساب کتاب دے کر جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر وہ واپس پلٹ کر آئیں گے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ پلٹ کر کہاں آئیں گے؟ حساب کتاب دے کر جو پلٹ کے آئیں گے اپنے ٹھکانوں کی طرف، اور وہ ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، ان کے اعمال کی بیسس کے اوپر کہ جو جو اعمال نامے ان کو ملیں گے، سیدھے ہاتھ میں ملیں گے تو جنت میں جائیں گے، الٹے ہاتھ میں ملیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو پلٹ کر ادھر یہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے۔ اور ہر انسان پلٹے گا کیسے؟ تو یہاں پر بتایا گیا اشتاتا، یعنی کہ مختلف حال میں پلٹے گا۔ سب کا پلٹنا وہاں پہ جو ہوگا نا اس دن وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ایک ہی حالت میں پلٹ رہے ہیں، اور وہ چیز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کے اعمال کے اوپر۔ جنت والے جب پلٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت والوں کا پلٹنا جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ حالت میں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کا پلٹنا ڈیفرنٹ ہوگا۔ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے، تو دونوں کا پلٹنا فرق ہوگا۔ اسی طرح کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اور پھر ایک بات اور بھی اس میں یہ ہے کہ سب لوگ اس دن جو ہیں وہ اکیلے اکیلے پلٹ رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ ایسے گروہوں کی صورت میں نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ جو ہوگا وہ اکیلا ہی پلٹ رہا ہوگا، کیونکہ ہر بندے کے اعمال جو ہیں وہ فرق ہیں۔ اب یہ آگے جو پارٹ بتایا گیا ہے کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ اعمال دکھائے جائیں گے، تو یہ اعمال دیکھنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تو اعمال دیکھنے سے مراد بیسیکلی جو ہے وہ اعمال کی جزا ہے، کہ جو جزائے اعمال ہیں وہ دکھائے جائیں گے، کہ عمل تو آپ نے کر لیے دنیا میں، اب ان اعمال کی جو آگے جزا، جو جزا کا ورڈ جو ہے اچھے کے لیے بھی آتا ہے، برے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دونوں میں اچھا ہوگا تو اچھا دکھا دیا جائے گا، برا ہوگا تو برا دکھا دیا جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کہیں کہ جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کی فیور اس نے کوئی کیا آپ کے لیے، کوئی آپ کے لیے بہت اچھا آپ کے لیے کام کیا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے، ہم جزاک اللہ کہتے ہیں نا، تو آپ یہ نہیں کہیں جزاک اللہ، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے۔ اب وہ جزا چونکہ ورڈ عربک کا ہے، اس کا مطلب اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس بندے نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو جواباً ہمیں کہنا چاہیے جزاکم اللہ خیرن، جزاک یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، خیرن بہترین، بہت بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے۔ تو اس طرح سے کہنا ہے کہ جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے خالی، جزاک اللہ خیر آپ اس طرح سے بولیں، خیر ضرور ساتھ کہنا چاہیے کہ اچھی جزا آپ کو اللہ تعالیٰ دے، ورنہ وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہر ایک کا پلٹنا ہم نے دیکھ لیا، مختلف ہے۔ اعمال جو ہیں اس دن اعمالوں کی جزا انسان کو دکھا دی جائے گی۔ اب نیکسٹ آیت جو آیت نمبر 7 ہے، 7 اور 8 کو ہم اکٹھے ہی لے کر کریں گے کیونکہ اس میں ایک ہی جیسی آیات ہیں، اور فرق صرف کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو جو کچھ بھی کیا انسان نے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اچھائی یا برائی، انسان کو اس دن دکھا دی جائے گی کہ جو جو کچھ بھی وہ کرتا رہا۔ اب یہ ورڈ ہے مسقالہ، مسقال کا مطلب ہوتا ہے وزن، بوجھ۔ بیسکلی یہ جو ہے نا، یہ ورڈ کے اگر پورے معنی دیکھے جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ویٹ کو معلوم کرنے کا آلہ
وہ ہے مسقال، یعنی کہ ترازو کہہ لیں آپ، کوئی ذریعہ جس کے ذریعے سے وزن معلوم کیا جائے، وہ ہے مسقال۔ ذرہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں، بہت باریک چیز کو، باریک سے باریک چیز، ایک ایسا پارٹیکل جس کو آپ فردر ڈیوائڈ نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اللہ کے سامنے ذرے کے برابر بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے اوپن ہے۔ اور اسی طرح کچھ آیات ہیں ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ نا حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس نے اس کو بتایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا، برائی کا نتیجہ جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ ابی حاتم طبرانی اور حاکم کی حدیث بحیکی میں بھی ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا تو اسی دنیا میں اس کی سزا جو ہے مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ پھر حضرت انس کے حوالے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پہ ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کافر جو لوگ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ دیکھیں کافروں کے ساتھ تو کوئی آزمائشیں نہیں ہیں، ان کو کوئی پریشانیاں آتی پھل پھول رہے ہیں، تو اس کی ریزن ہمیں دیکھیں اس حدیث سے پتہ چل جاتی ہے کہ وہ جو بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور وہ بدلہ ان کو دنیا کی آسائشوں کی صورت میں ملتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا آگے۔ لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں حصہ رکھا ہے، مومن کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ اور احادیث ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ جو خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو، یعنی کہ اگر آپ کسی کو ایک اچھی بات بول دیتے ہیں نا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اسی طرح کسی کو دیکھیں سلام کرنا بھی، جتنا زیادہ آپ سلام کرتے ہیں اتنے ہی آپ کے جو نیکیاں ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہم تو سلام کرنے کو بھی ایک بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اسی سے ہی کہیں کنجوسی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کسی نے دیکھا تو چلو میں کیوں آگے ہو کے سلام کروں، اگر اس نے مجھے نہیں دیکھا تو میں ایسے ہی کھسک جاؤں۔ آپ یہ ارادہ اپنے دل میں نیت کر کے کہ نہیں میں سلام کرنے اس لیے کہ مجھے اجر چاہیے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور ویسے بھی اسلام میں پہل کرنا جو ہے یہ کیا چیز شو کرتی کہ انسان میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، کیونکہ جو شخص متکبر ہوگا وہ آگے بڑھ کے کبھی دوسرے کو سلام نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو اس چیز کی بھی نفی کرتا ہے کہ انسان جو ہے متکبر ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو۔ کوئی آپ سے پانی مانگتا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑا ہے کوئی بندہ پانی لینے کے لیے، آپ نے اپنے ڈول میں سے پانی اس کے میں ڈال دیا تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور کتنی بڑی لکھی جائے گی یہ اللہ کو پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے اس وقت سنسیئرلی یہ کام کیا تھا، اس سے آپ کے جو وہ تھے اس کے درجات بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہاں اگر کوئی چیز بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر یعنی کہ اس کا پائے کو کہتے ہیں، جو بکری کا پاؤں ہوتا ہے نا، تو یعنی کہ پائے ہی بھیجے جائیں آپ کو تو آپ اس کو بھی حقیر نہ جانیں۔ مسند احمد کی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرستش نہیں، پرسش ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، پوچھنا جو ہوتا ہے نا، کہ ان اللہ کے ہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، کہ آپ جن کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، یہ تو خیر ہے، یہ اتنی بھی چھوٹی چیز کیا پکڑی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو فرما دیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، جن کو انسان بہت چھوٹا سمجھتا ہے، کہ اللہ کے ہاں اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیں۔ اس میں نا یہ بھی بات ایک آتی ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو بار بار کرتے جاتے ہیں، ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے آپ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہوتی ہے انسان کے گناہوں سے بچاتی ہے، اسی طرح وضو کرنا بھی تو گناہ جھڑتے ہیں، تو جب ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے نا تو اس کے درمیان میں بھی کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریزن کیا ہوتی ہے، چھوٹے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چھوٹے گناہ جب انسان ریپیٹڈلی کرتا چلا جاتا ہے، آپ نے ایک دفعہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے معافی مانگ لی، پھر آپ نے کوشش کرنی کہ وہ دوبارہ کام نہیں کرنا، لیکن جب ہم وہی گناہ بار 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 کیے جاتے ہیں، کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن وہ چھوٹے گناہ بھی جب کمپائل ہوتے ہیں نا، جیسے ایک بڑے ہو کے کمبائن آپ کر دیں ان کو مل کے، جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں سے بچنا اس لیے انسان کے لیے ضروری کہ جب چھوٹے گناہ بار بار کیے جائیں تو وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر اس طرح سے معافی نہیں ہوتی ان کی، کہ جیسے آپ نے وضو کیا تو گناہ جھڑ گئے، آپ نے نماز پڑھی جھڑ گئے، وہ گناہوں کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب یہ ساری دیکھیں، یہ چیزیں جو ہم نے ابھی دو لاسٹ آیات ہم نے کی ہیں، تو یہ دیکھیں اس سے ہمیں بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور اسی طرح جو برائی ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اسی لیے کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، میں اس کو کر کے کیا کروں گی۔ آپ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور اسی طرح کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو یہ مل کر
بڑے گناہوں کا ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ ڈھیر بن سکتی ہیں، اور کبیرہ گناہ بھی بنتی ہیں، اور گناہوں کا ایک انبار بن سکتا ہے اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس سورہ میں اب دیکھیں، تو مین ہمارے لیے یہی تھی کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، نیکی کے موقعوں کی تلاش میں رہیں۔ اگر آپ کو نیکی کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس کو ضائع مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ موقع ابھی تو مل رہا ہے، دوبارہ یہ موقع نہ مل سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی اتنی مہلت نہ دے کہ ہم دوبارہ کوئی نیکی کر سکیں، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی تو بہت ہو لیکن نیکی کا موقع نہ ملے دوبارہ، آپ کو بات پتہ ہی نہ چل سکے، نیکی کے جو ذریعے ہیں کوئی ایسا راستہ نہ ملے جس کے ذریعے آپ نیکی کر سکیں۔ اور چھوٹا سے چھوٹا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پتہ نہیں اس کا بھی کیا اجر ہوگا، یہ تو اتنی معمولی سی چیز ہے، اگر میں یہ کر دیتی ہوں، ایک چھوٹے سے آپ نے کسی جانور کو ہی کھانا کھلا دیا ہے، کوئی برڈ ہے، یا کوئی ہلکی سی معمولی سی بھی چیز آپ نے کوئی کر دی ہے، چھوٹا مت جانے۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے ہاں وہ نیکی آپ کی کتنی بڑی بن کے آئے گی۔ اور یہ بھی اللہ نہ کرے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہمارے اس دن اعمال اگر کسی کے برابر برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھیں اس وقت انسان کو یہ ایک معمولی سی جو نیکی ہوگی، معمولی سی جو اس نے کی ہوگی دنیا میں، وہی اس کے لیے ایک ذریعہ بن جائے گی اعراف کے مقام سے نکالنے کا، کہ وہ اس حالت میں نہیں پھنسا بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک بہت ہی فرسٹریٹنگ قسم کی سچویشن ہوگی کہ ان کا حساب بھی سب سے آخر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے۔ تو نیکی کریں، بھاگیں، بلکہ دوڑیں اس میں، جہاں بھی موقع ملتا ہے، چاہے وہ کسی کو ایک گلاس پانی پلانا ہی کیوں نہیں ہے، پانی پلائیں، آگے ہو کے بڑھ جائیں، آگے ہو کے چیز دے دیں اس کو، ٹیشو دے دیں، نیپکن دے دیں، جو بھی کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کو لگ رہا ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو وہ پکڑا دیں۔ بندہ رو رہا ہے، آپ جلدی سے جا کے ٹیشو اس کے آگے کر دیں۔ آپ کسی کو کوشش کریں سلام میں پہل کرنے کی، جتنے لوگوں سے ملیں سلام کریں، انتظار نہ کریں کہ وہ سلام کرے تو آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دینے والے کو بھی اجر ہے، لیکن سلام کرنے والے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگوں کے لیے بہت سارے لیسن اس سورہ میں بھی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان سورہ پہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں، اور ان کو آگے پہنچا سکیں۔ کیونکہ جب تک دیکھیں ہم پڑھنا ہی ہمارا کام نہیں ہے، خالی ہم آتے ہیں کلاس لیتے ہیں پڑھتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ ان آیات کو بیٹھ کے سوچنا کہ اس آیت سے میں اپنے لیے کیا سبق لے سکتی ہوں، اپنی پریکٹیکل لائف میں میں اس آیت کو کیسے اپلائی کر سکتی ہوں، یا کیا میں اپنی لائف میں چینجز لے کے آ سکتی ہوں کہ میں اپنی لائف کو اس کے مطابق کر لوں۔ تو ہم نے انشاءاللہ پڑھنے کا مقصد یہ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بدل سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس سے ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہی، ہم جتنا اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، اللہ کو شو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، کہتے ہیں ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم انسان کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو بدلیں اللہ کے حکم کے مطابق، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پہ بھی اللہ کا رنگ چڑھ جائے، کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی دیکھے تو وہ یہ کہے یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کی بندی لگتی ہے، زبان سے بات نکلے تو اللہ کی ہی بات نکلے، کچھ بھی کریں کہ سامنے دیکھنے والے کو ایسا ہی محسوس ہو کہ آپ شاید باولے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گیا ہے کوئی۔ محبت میں جیسے انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کو اگر اللہ کی محبت مل جائے تو کیا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، جو تعلق اللہ نے ہمارا بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مرتے دم تک ہمارا قائم رکھے، اللہ اس دین میں ہمیں استقامت عطا کرے، اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته